خواتین حضرات، جو دائمی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں اگر کوئی بھی اعضاء ان میں ایک دفعہ متاثر ہو جاتے ہیں تو وہ بیماریاں لمبے عرصے تک بدن میں رہتی ہیں اور ان میں جو مریض کی حالت ہوتی ہے وہ بگڑتی جاتی ہے اور مریض قابل رحم حالت تک اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اب ان میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو دل کے بیمار ہوتے ہیں یا جگر کے جو بیمار ہوتے ہیں کرونک لیور ڈیزیز کے، یا پھر گردوں کے جو بیمار ہوتے ہیں کرونک کڈنی ڈیزیز یا کرونک رینل فیلئر کے، تو ان کی صحت بگڑ جاتی ہے اور بالکل ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی رنگت تک بدل جاتی ہے اور ان کا جو حلیہ ہوتا ہے وہ پہچانے جانے کے پھر قابل نہیں رہتا، اور اکثر اوقات ایک اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک انسان جو ہے کچھ عرصے بعد اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو دور سے دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس کو جگر، گردے یا دل کی کوئی بیماری ہے۔ تو گردوں کی بیماری کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ گردوں کے کون سے ایسے عوامل ہیں یا کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو گردوں میں فیل ہونے کا سبب بنتی ہیں، یا کرونک کڈنی ڈیزیز یا کرونک رینل فیلئر جو کہ گردے دونوں ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ٹائم ایسے آتا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کو یا تو گردے کی پیوند کاری یعنی رینل ٹرانسپلانٹ کرانا پڑتا ہے، اور یا آپ کو اپنے پیشنٹ کو بار بار لے جانا پڑتا ہے، اس کا ڈائلسس، گردے کی بیماروں میں خون کی جو صفائی مشین کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے بار بار وہ کرانی پڑتی ہے۔ جو سب سے بنیادی کازز ہیں، وجوہات ہیں کرونک کڈنی ڈیزیز کے، کرونک رینل فیلئر کے، ان میں جو دو بڑی بیماریاں ہیں ان میں شوگر اور بلڈ پریشر یعنی ڈائبیٹک نیفروپیتھی اور ہائپرٹینسو نیفروپیتھی، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ آپ اگر ایک دفعہ ڈائلسس یونٹ جا کر دیکھ لیں جہاں پر گردوں کے پیشنٹ پڑے ہوئے ہیں، ان کا ڈائلسس ہو رہا ہے، ان کے گردے فیل ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان میں تقریباً 80% جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ شوگر اور بلڈ پریشر کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ جس بھی پیشنٹ سے آپ پوچھ لیں کہ آپ ڈائبیٹک یا ہائپرٹینسو ہیں تو وہ اکثر اوقات شوگر، بلڈ پریشر یا پھر دونوں کا ایک ساتھ شکار ہوتے ہیں۔ تو سب سے ٹاپ پہ شوگر یعنی ڈائبیٹک نیفروپیتھی، اس کے بعد ہائپرٹینسو نیفروپیتھی یعنی بلڈ پریشر کی وجہ سے گردوں کا ناکارہ ہو جانا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بیماریاں کچھ ہوتی ہیں جو کہ گردے کے اندر کی بیماریاں ہوتی ہیں، جو کہ بذات خود گردے میں پائی جاتی ہیں، وہ سسٹمک بیماریاں نہیں ہوتی، جیسے گلومیرولونیفرائٹس یعنی آپ کے گردے میں جو چھوٹی چھوٹی شریانیں ہیں وہ متاثر ہونے لگتی ہیں، ان میں سوجن اور سوزش آنے لگ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے تو گردوں میں فائبروسس اور یہ رگیں یا یہ شریانیں جو ہیں ان کے بند ہونے کا یا سوکھنے کا یا فائبروز ہونے کا جو عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ گردے کی جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہوتی رہتی ہے، اور ایک ٹائم ایسے آتا ہے کہ گردہ مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ کرونک رینل فیلئر یا کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایک وقت پھر ایسے آتا ہے کہ اس کو یا گردے کی پیوند کاری یا پھر ڈائلسس پہ جانا پڑتا ہے۔ گلومیرولونیفرائٹس کے علاوہ گردے کی جو بیماریاں ہیں ان میں کچھ جینیٹک بیماریاں جس طرح کے پولیسسٹک کڈنیز یعنی اکثر اوقات لوگ ہوتے ہیں جن کے گردوں میں پانی کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں یا بلبلے بن جاتے ہیں جسے سسٹ کہا جاتا ہے۔ پولیسسٹک کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ مختلف جگہوں پر گردوں میں پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، اور یہ پانی کی تھیلیاں یا سسٹ جو ہوتی ہیں یہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ گردے کا جو نارمل سٹرکچر ہے اس کو گھیر لیتی ہیں، اور ہر جگہ پہ گردے میں آپ کو سسٹ ہی سسٹ اور پانی ہی پانی پھر ملتا ہے، اور جو نارمل گردے کا آرکیٹیکچر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نارمل جو پیرنکائما ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، گردہ سوکھ جاتا ہے اور گردہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ گردے کی جو سسٹ ہوتی ہیں وہ خدا نخواستہ کسی میں بھی اگر ایڈلٹ پولیسسٹک کڈنی کا وہ شکار ہوں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے گردے کمزور ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک وضاحت اور کرنا چاہوں گا کہ ایک یا دو جو پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں یا سسٹ ہوتی ہیں گردے میں 40 یا 50 سال کی عمر کے بعد یہ نارملی ہو سکتی ہیں، یہ نارملی 50 سال کی عمر کے بعد گردے میں ایک یا دو جو سسٹ ہیں یا پانی کی تھیلیاں ہیں ان کا ہونا جو ہے وہ نارمل سی بات ہے، وہ ایک نارمل امر ہے، اور اس سے آپ کو ہرگز نہیں گھبرانا، یہ پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز نہیں ہے، کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ خصوصاً جو ہائپرٹینسو افراد ہوتے ہیں ان میں ایک یا دو سسٹ ان کے گردے میں وہ بن سکتے ہیں، جو کہ یقینی طور پر ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، اور نارملی بہت سے لوگوں میں یہ ہو سکتا ہے۔ پولیسسٹک کڈنیز کے علاوہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ سسٹمک بیماریاں ہوتی ہیں جو کڈنی کے علاوہ اور چیزوں کو بھی متاثر کرتی ہیں، جیسے لنگز کو، آئیز کو، اور مختلف جو اعضاء ہوتے ہیں پھیپھڑوں کے علاوہ جگر کو
اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ان کو متاثر کر سکتی ہیں، جوڑوں کو، پٹھوں کو متاثر کر سکتی ہیں، کہ جس طرح سسٹمک لیوپس ایریتھمیٹوسس SLE پوری باڈی کو وہ متاثر کرتا ہے، سکن سے لے کے ناخن تک، اور پھر گردہ، جگر، سب کچھ وہ انوالو کر سکتا ہے۔ پھر روماٹائڈ آرتھرائٹس آٹو امیون ایک بیماری ہے جو کہ آپ کے اپنے مدافعتی نظام کی وجہ سے SLE اور روماٹائڈ آرتھرائٹس یہ ملٹی سسٹم بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن میں گردے کے علاوہ مختلف اور سسٹمز بھی انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ جینیٹک بیماریاں، کچھ آٹو امیون بیماریاں، کچھ سسٹمک بیماریاں جو کہ مل کے آپ کے گردے پر اثر انداز ہوتی ہیں اور گردے کو ناکارہ کرنے کی ان میں صلاحیت ہوتی ہے اور پیچیدیاں وہ پیدا کرتی ہیں گردے ناکارہ ہونے کی صورت میں۔ پھر جناب آتے ہیں کیمیکل ایکسپوجر، کہ بہت سے لوگوں کا روزگار ایسے ہوتا ہے کہ کیمیکل کو وہ ایکسپوز ہوتے ہیں، تو ان لوگوں میں بھی گردے کی بیماریاں اور جگر اور پھیپھڑوں کی بیماریاں وہ عام ہو سکتی ہیں۔ زیادہ تر پھیپھڑوں، جگر اور گردوں میں یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ کچھ ٹاکسینز دل کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہیں، لیکن گردہ، جگر اور پھیپھڑے جو ہیں یہ زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں، کیونکہ بلڈ سرکولیشن ساری انہی میں ہو رہی ہوتی ہے اور ان میں ہی ڈی ٹاکسیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو جو ٹاکسینز ہوتی ہیں ان کو یہ 3 آرگنز رسپونڈ کرتے ہیں، تو ان 3 آرگنز پر ان کا ٹاکسینز کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کیمیکلز، پھر اکثر اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ خوراکیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ٹاکسینز پائے جاتے ہیں، ان کا اگر لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے تو ان کے ساتھ بھی گردے ناکارہ ہو سکتے ہیں۔ پھر جناب آتے ہیں دوائیوں کی طرف، کہ اگر آپ NSAIDs یعنی درد کش ادویات جو ہیں ان کا استعمال بار بار کریں تو اس سے بھی گردے ناکارہ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور کرونک کڈنی ڈیزیز کا ڈرگ انڈیوسڈ کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرونک کڈنی ڈیزیز جو ہے وہ ایک بالکل نارمل انسان میں بھی سیٹ ان ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے، کس طریقے سے کہ اس کو خدا نخواستہ شوک یا اس طرح کی کوئی چیز یا سیپٹیسیمیا اس طرح کی کوئی بیماری ہو گئی، اس کا بلڈ پریشر ایک دم سے گر گیا، وہ شوک میں چلا گیا، اس کو ایکیوٹ کڈنی انجری یا ایکیوٹ رینل فیلئر وہ ہو جاتا ہے، اور وہ ٹائم پر ریکور نہ ہو تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کرونک کڈنی ڈیزیز یا CKD میں، اور پھر وہ گردے کچھ حد تک تو ریکور کر جاتے ہیں لیکن زیادہ تر ریکور نہیں کرتے اور پروگریس کر جاتے ہیں کرونک رینل فیلئر کی طرف، اور گردے کی جو مکمل جو ایک پرماننٹ ڈیمیج ہوتا ہے اس کی طرف پروگریس کر جاتے ہیں، ان کے گردے مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کچھ بیماریاں، کچھ عوامل ایسے تھے۔ اب اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، کہ جن سے ہم بچ سکتے ہیں، جن سے بچنا انتہائی آسان ہے، جو کہ ہمارے بس میں ہے۔ یعنی جینیٹک بیماریاں، آٹو امیون بیماریاں وہ ایسی ہیں کہ ان سے بچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ جینیٹک ان کا میک اپ ہوتا ہے، جینز میں اگر ایک چیز ہے تو وہ آپ نہیں ہٹا سکتے، لیکن لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، یعنی آپ موٹاپا نہ آنے دیں، آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں، آپ شوگر کو کنٹرول کریں۔ جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں سموکنگ کو بالکل کوئٹ کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے دل، آپ کے پھیپھڑوں کے لیے، آپ کے جگر کے لیے، آپ کے گردوں کے لیے قاتل ہے۔ تو سموکنگ اگر آپ نہ کریں، اور وہ افراد جو الکوہل کا استعمال کرتے ہیں جو کہ لیور اور کڈنی دونوں کے لیے انتہائی حد تک نقصان دہ ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے ہم اجتناب کر سکتے ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ پھر جو ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں آرٹیفیشل فلیورز، آرٹیفیشل کلرز اور ایسی چیزیں ہیں، ان سے آپ یقینی طور پر بچ سکتے ہیں۔ موٹاپے پہ آپ یقینی طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں، ایکسرسائز کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں، خوراک میں آپ بیلنس ڈائٹ لے سکتے ہیں، پانی کا آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کے بس میں ہوتی ہیں کہ آپ ان پر عمل کر کے اپنی کڈنی کو ڈیمیج سے بچا سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس اور مختلف چیزوں کے بارے میں، میڈیسن کے بارے میں جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔